الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین، 5 جولائی آج 5 جولائی بروز بدھ 2023 بعد نماز فجر کا یہ درس قرآن انشاءاللہ سورۃ الکہف کی تفسیر، یہ آیت نمبر 100 سے لے کر تقریباً 108 تک جاری رہے گی، 100 سے لے کر۔ ویسے تو 100ویں آیت میں نے کل پڑھ دی تھی، پر چونکہ ترتیب یہی ہے تو 100 سے شروع کریں گے اور 108 تک جاری رہے گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ شرح صدر کے ساتھ حق سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، سب کہو آمین۔ اور اللہ تعالیٰ عمل والی باتوں پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ کل یہ عرض کیا تھا کہ وَعَرَضْنَا جَهَنَّمَ يَوْمَئِذٍ لِّلْكَافِرِينَ عَرْضًا، ہم ظاہر کر دیں گے جہنم کو اس دن کفار کے لیے بالکل عیاں۔ تو جہنم اصل تو کافروں کا ٹھکانہ ہے، ہمیشگی کے اعتبار سے، رہنے کے اعتبار سے۔ مسلمان جو جائیں گے یا وہاں کچھ سزائیں پائیں گے وہ انہی کفریہ اعمال کی وجہ سے، عقائد کی وجہ سے نہیں، بلکہ عقیدے کی وجہ سے، تو بالآخر ان کی بخشش ہو جائے گی، بالآخر ان کی نجات ہو جائے گی۔ تو یہاں یوم سے مراد قیامت کا دن ہے، للکافرین عرضا پیش کیا جائے گا۔ کس طرح پیش کیا جائے گا یہ میں نے کل بتا دیا تھا کہ 70,000 فرشتے، 70,000 لگامیں جہنم کو ڈالی ہوئی، فرشتے اس کو قابو کر کے لائیں گے، وہ آگے کو بڑھے گی، وہ اس کو قابو کر کے رکھیں گے۔ بہرحال لایا جائے گا۔ الذین کانت اعینہم فی غطاء، ہاں وہ کافر، الذین وہ لوگ جو کافر، کانت اعینہم فی غطاء، جن کی آنکھوں پر پردے پڑے تھے، جن کی آنکھوں پر اب یہ پردے کا آپ کیسے سمجھیں گے؟ آپ کہتے ہیں بھی فلاں چیز وہاں پڑی ہے، ذرا بچ کے گزرنا، وہ پھر ٹکر کھا لیتا ہے۔ جب وہ دوبارہ جانے لگتا ہے تو آپ کہتے ہیں کہ یار وہ چیز جس سے پہلے ٹکر کھائی تھی اس سے ذرا بچ کے گزرنا، مگر وہ بچتا تو آپ کیا کہتے ہیں؟ تینوں نظر نہیں آتا؟ کیوں جی تینوں نظر نہیں آتا؟ وہ تو ویکھدا ہی نہیں، تیری آنکھاں دے پردہ آ گیا ہے۔ تو جو نہ دیکھے، آنکھیں اگرچہ دیکھنے کے قابل ہیں مگر ادھر دیکھتا، کوئی بولو تو صحیح نہیں، بارش کی وجہ تو بول پو، ادھر دیکھتا نظر آتا ہے پر دیکھتا نہیں، تو کیا کہیں گے؟ یہ اکھاں کے پردہ آ گیا یار، یہ اکھاں تے میج چڑھ گئی ہے۔ یہ میج بھی پردے کے معنی میں ہے، دولت کا پردہ، تکبر کا پردہ، ہاں جی غفلت کا پردہ، یہاں کفر کا پردہ۔ ان ذکری، میری یاد سے، یہاں ذکر سے مراد کلمہ ہے، یہاں ذکر سے مراد قرآن ہے، یہاں ذکر سے مراد اسلام ہے، یہاں ذکر سے مراد دعوت اسلام ہے۔ وَكَانُوا لَا يَسْتَطِيعُونَ سَمْعًا، اور جو کلمہ حق سن بھی نہیں سکتے تھے، یعنی كَانُوا لَا يَسْتَطِيعُونَ سَمْعًا، وہ سننے کی طاقت ہی نہیں رکھتے تھے، سننا چاہتے ہی نہیں تھے۔ یہ بھی اسی معنی میں ہے۔ اور یارے تے میری گل سنتا ہی نہیں، میری گل میں نے کنی باری آکھیا ہے، پر یہ میری گل سنتا، کیا اس نے سنی نہیں؟ کیونکہ وہ مان نہیں رہا۔ تو نہ ماننے کو آپ کیا کہہ رہے ہیں کہ سنتا ہی نہیں؟ تو لا یستطیعون سمعا، جب انہوں نے اسلام کی طرف دیکھا ہی نہیں تو سمجھو سنا ہی نہیں اور تسلیم ہی نہیں کیا۔ افحسب الذین کفروا، کیا گمان کرتے ہیں کفار کہ وہ ان یتخذوا عبادی من دونی اولیاء، کیا گمان کرتے ہیں کفار کہ وہ بنا لیں گے عبادی میرے بندوں کو، من دونی میرے علاوہ، اولیاء من دونی میرے علاوہ، اولیاء اپنا کارساز، اپنا مشکل کشا، اپنا حاجت روا، پر کیا ہے؟ من دونی میرے علاوہ، مجھے چھوڑ کر۔ عیسائیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو کارساز بنا لیا۔ اچھا
اللہ تو کہہ رہا ہے میرے علاوہ. اگر کوئی اللہ کو مان کر اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرائے تو سمجھ لو اس نے اللہ کو نہیں بولو اس نے اللہ کو جب بات نہیں مانی تو اللہ کو کیسے مانا؟ اللہ کو مانے اور سیدہ مریم کو بیوی قرار دے دے تو سمجھ لو اللہ کو نہیں مانا. اللہ کو مانے اور حضرت عزیر علیہ السلام کو معاذ اللہ یہودیوں نے اللہ کا بیٹا بنا دیا تو سمجھ لو نہیں مانا. تو یہ سب اللہ کے سوا ہے. عبادی سورہ مریم جو اگلی صورت آ رہی ہے اس کی آیت نمبر 93 میں ہر چیز کو اللہ نے کہا عبادی. ہر چیز کو کہا عبادی، میری بندی، میرے بندے، میرے غلام. اور یہاں کچھ مولویوں نے کہا کہ یہ جو تم بابوں کو مانتے ہو اولیاء اللہ کو وہ یہاں مراد ہے. حالانکہ وہ مراد ہے من دونی اولیاء ہے. اولیاء اللہ کے خلاف کوئی آیت آئی؟ اولیاء اللہ کے خلاف کوئی حدیث نہیں آئی. اور ہم کسی ولی کو ساری کائنات کے ولیوں کو روز اول سے لے کر آج تک جتنے بھی اولیاء ہیں اللہ کے برابر تو کجا بھائی. ہم تو صحابہ کے برابر بھی نہیں مانتے، ہم تو اہل بیت کے برابر بھی ان کو. تو تم یہ ہم پر فتوے کیوں لگاتے ہو؟ سنی ہونے کے بعد دوسرے سال میں عمرے پہ چلا گیا. پہلے تو کبھی گیا نہیں تھا. سنی ہونے کے بعد بلاوا آ گیا، چلا گیا. وہاں ایک جامعہ اسلامیہ ہے مدینہ المنورہ کا مدرسہ جس کو یہاں سارے وابی کہتے ہیں مدینہ یونیورسٹی. ہر مولوی کے نیچے جو وہاں کار کی ڈرائیونگ کرتا ہے، کار واش پہ کام کرتا ہے، یہاں آ کے لکھ دیتے ہیں فاضل مدینہ یونیورسٹی. چلو کوئی ایک آدھا سبق پڑھ بھی لیا ہوگا مگر وہاں اس کا کوئی یونیورسٹی کا بورڈ ہے. الجامعۃ الاسلامیہ، الجامعۃ الاسلامیہ مدینہ منورہ. اس کے ساتھ ہی ایک مکتبہ ہے ان کا دارالسلام. وہاں ہم بیٹھے تھے. وہ جتنے بھی یہاں سے وابی گئے تھے عمرہ کرنے وہ مولوی تو سارے ہی میرے واقف تھے، یار تھے صاحب کا لنگوٹیے. بیٹھ گئے. اب ان کو غصہ تو تھا مجھ پر کہ یہ ہم سے نکل کر ادھر چلا گیا. چنانچہ کوئی منافقوں والی حدیث مجھ پہ پڑھے اور میں آگے سے مسکرا رہا ہوں. کوئی منافقوں والی آیتیں مجھ سے پڑھ، جتنی ان کو آتی تھی وہ پڑھتے گئے. اب وہ جو میزبان تھا وہ کہنے لگا یار شاہ صاحب کو جواب بھی دینے دو. میں نے کہا جی 100 سنار دی ایک لوہار دی. یہ مثال تو ہے ساڑھے پنجاب یہاں 100 وابیاں دی ایک سنی دی. کہنے لگے کہ میں کیا آج مجھے پتہ چلا کہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سچ فرمایا تھا. ان کے قول آج مجھے آنکھوں سے نظر آ گیا جو بخاری میں. کہنے لگے کون سا؟ میں کہا انہوں نے فرمایا تھا خارجیوں کی عادت یہ ہے کہ وہ کافروں والی آیتیں، منافقوں والی آیتیں مسلمانوں پر پڑھیں گے. کس پر پڑھیں گے؟ مسلمانوں پر. میں نے کہا دیکھو یہ سارے منافقوں والی آیتیں مجھ پر پڑھ رہے ہیں، مرتدوں والی آیتیں مجھ پر پڑھ رہے ہیں، جبکہ میں تو الحمدللہ مسلمان ہوں. نہ میں منافق ہوں، نہ میں خارجی ہوں، نہ میں مرتد ہوں. تو آپ کے یہ خارجی ہونے کی نشانی ہے. کہنے لگا لو جی ساری آیتوں کا جواب ایک گل سی آ گیا. اور واقعی آ گیا. یہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول مبارک بخاری شریف میں ہے کہ خارجی اللہ کی بدترین مخلوق ہے. اور ان کی نشانی کیا ہے؟ کافروں والی آیتیں، بتوں والی آیتیں، مشرکوں والی آیتیں، منافقوں والی آیتیں، مرتدوں والی آیتیں مسلمانوں پر پڑھیں گے. یہ آپ کو گلی گلی ان کی کوئی تقریر سن لے سمجھ آ جائے گی. ان آیات کو معاذ اللہ اولیاء اللہ کے ماننے والوں پر فٹ کرتے ہیں. بھائی ہمارا کوئی عقیدہ ایسا نہیں جو مشرکین مکہ کا تھا، جو عیسائیوں اور یہودیوں کا تھا. ایک بات. دوسری بات، اب آپ یہ سمجھیں کہ آفا حسب الذین کفروا، کافروں نے یہ گمان کر رکھا ہے ان یتخذوا عبادی من دونی اولیاء، کہ میرے بندوں کو میرے بغیر اپنا حمایتی بنا لیں گے. تو اللہ کہتا ہے یہ ناممکن ہے. انا اعتدنا جہنم للکافرین نزلا، بے شک ہم نے تیار کر رکھا ہے جہنم کو کفار کی رہائش کے لیے. نزلا کہتے ہیں مہمان نوازی. تو اللہ کہتا ہے ان سارے عقائد کا نتیجہ اور بدلہ کیا ہے؟ جہنم. آگے ذرا سنیے. قل حل، اے میرے محبوب آپ فرمائیے، حل اے لوگو کیا، ننبئکم بالاخسرین اعمالا، ہم مطلع کریں تمہیں ان لوگوں پر
جو اعمال کے لحاظ سے گھاٹے میں ہے. کیا میں تمہیں اطلاع دوں ان لوگوں کی جو اعمال کے لحاظ سے گھاٹے میں؟ بولے ذرا سارے. اعمال کے لحاظ سے حضرات یہاں بد عملوں کی بات نہیں ہو رہی، اعمال کی بات ہو رہی ہے. یہاں عمل نہ کرنے والوں کی بھی بات نہیں ہو رہی، عمل کرنے والوں کی بات ہو رہی ہے. الذین ضل سعیہم، یہ وہ لوگ ہیں جن کی ساری جد و جہد، سعیہم ساری کوششیں، اوڑھنا بچھونا، آنا جانا، خرچہ کمانا اور جناب کھانا کھلانا، فی الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی میں ہے. موت ان کو یاد ہے نہیں، اور قبر کی پیشی ان کو یاد ہے، نہیں، حشر کی پیشی ان کو یاد ہے، حساب کتاب ان کو یاد ہے. الٹا کہتے ہیں جدو ہوئے گا حساب وہ تو ویکھ لوا. الٹا ایسی کفریہ بکواس کرتے ہیں کہ جدو ہوئے گا حساب وہ جو جڑا جو کچھ تسی ویکھنا ہے نا وہ قرآن نے دس چھڑے کہ میں تمہیں بتاؤں. حضور فرما رہے ہیں کہ اعمال کے لحاظ سے گھاٹے والے کون ہیں؟ اکثرین اعمالا، سب سے زیادہ گھاٹا اٹھانے والے کون ہیں؟ الذین ضل سعیہم فی الحیات الدنیا، جن کی ساری کوششیں جینا مرنا دنیا کی زندگی میں ہے. وہم یحسبون، اور وہ سمجھتے یہ ہیں، انہم یحسنون صنعا، کہ ہم بڑے اچھے کام کر رہے ہیں. بولو ہم بڑے اچھے کام کر. تو جتنے بھی لٹیرے ہیں وہ کہتے ہیں جی اسی فلاں ٹرسٹ بنا رکھا ہے، فلاں ہم جگہ اللہ کی راہ میں اتنی مسجدیں بنا رکھی ہیں، اتنے ہسپتال بنا رکھے ہیں. اب گلاب دیوی ہسپتال ہے لاہور میں، وہ کافروں کا ہے. گنگا رام ہے وہ بھی ایسا ہی ہے. ایک ہمارے بھاولپور میں ملکہ وکٹوریا ہے وہ بھی انہی کا ہے. تو آج بھی رفاہ عامہ کے جو کام ہیں وہ کفار ہم سے زیادہ کرتے ہیں. ہمارا ایک مولانا، سو کولڈ مولانا عبدالستار ایدھی بھی اٹھا تھا، وہ کہتا تھا میں کوئی اسلام کا نہیں ہوں، میں ساری انسانیت کا ہوں. اللہ اللہ خیر صلی. اور اس نے جھولے باندھ دیے چوکوں میں. یہ نہیں کہا کہ بدکاری نہ کرو، برے کام نہ کرو، کہتا ہے حرام زادے جمی آؤ تو ایتھے سٹی آؤ، ان کو ہم پالیں گے. وہ بے وقوف بھی تھا. اور جناب میڈیا نے اٹھایا انسانیت کا یہ کام کر دیا. نادانو، انسانیت کا ہر وہ کام جو قبول ہوتا ہے اس کی بنیاد میں کلمہ چاہیے، اس کی بنیاد میں اسلام چاہیے، اسلامی تعلیمات چاہیے. اسلامی تعلیمات کے خلاف کوئی عمل نیک ہو سکتا نہیں. تو یہ نیکیاں تو یہ بھی کر رہے ہیں، پھر ان کے بارے میں کیا کہو گے؟ کیوں جی؟ عبدالستار ایدھی نالوں تو زیادہ وہ جو انجلینا جولی ہے وہ کام کر رہی ہے رفاہ عامہ کا. وہ بچوں کو بہت کچھ دے رہی ہے، بڑے شیلٹر فراہم کر رہی ہے، اداکارہ ہے وہ ہالی ووڈ کی. تو پھر کیا کہیں گے آپ؟ تو یہ بات نہیں ہے. اصل بات کو سمجھیں. ہاں، اما عائشہ صدیقہ پڑھی رضی اللہ تعالی عنہا نے حاتم طائی کے بارے میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا. اگرچہ بعض علماء اس طرف گئے ہیں کہ حاتم طائی نے کلمہ پڑھ لیا تھا، پر یہ بات کوئی منجی ٹھکی کوئی ثابت شدہ نہیں ہے. بہرحال بعض علماء گئے ہیں، اور میں چونکہ آپ کو درس دے رہا ہوں تو میں اتفاقی باتیں کرتا ہوں، اختلافی سے بچنے کی کوشش کرتا ہوں. میرے جو سامعین ہیں پھر وہ بھی پریشان ہو جاتے ہیں میڈیا والے. عرض کر رہا تھا اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ام المومنین سیدہ طیبہ طاہرہ پاک زاکیہ مزکیہ سلام اللہ علیہا نے پوچھا یا رسول اللہ حاتم طائی تو بڑا سخی تھا، کیا وہ جنت میں جائے گا؟ تو آپ نے فرمایا اللہ نے اس کے جتنی سخاوت کی دنیا میں بدلہ دے دیا، دنیا میں بدلہ دے دیا. آخرت میں عائشہ نجات ایمان پر ہوگی. سبحان اللہ. تم تو یہ عملوں کی بات کر رہے ہو، سڑکیں بنانا، روٹی کھلانا، شیلٹر بنانا، یہ کرنا وہ کرنا. اور میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کوئی بھی اپنے عملوں کی بنیاد پر جنت میں نہیں جا سکتا. جنت میں وہی جائے گا جس کو اللہ اپنی رحمت میں چھپا لے گا. سبحان اللہ. تو صحابہ نے کہا یا رسول اللہ آپ بھی اللہ کی رحمت سے جنت میں جائیں گے؟ تو فرمایا ہاں میں بھی اللہ کی رحمت سے جنت میں جاؤں گا. اور وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، آپ کو تو بنایا ہی اللہ نے رحمت ہے.
تو اللہ کی رحمت ہی تو ہے حضور. تو پتہ چلا مگر یہاں جناب ان کی بات ہو رہی ہے جن کی ساری کوششیں. اب یہاں آپ ایک مسئلہ سمجھیں مزیدار, آپ کو بڑا لطف آئے گا ساری زندگی. سوچ فکر دو قسم کی ہے. عقل بولو کتنی قسم کی ہے؟ نہیں دو بندے نہ بولو, سارے بولو. کتنی قسم کی ہے؟ دو قسم کی. ایک ہے عقل معاش, لفظ بولو عقل معاش. اس کی پہچان کیا ہے؟ یہ ظالم دین کا کام بھی کرے گا تو دنیا کی وجہ سے, نہیں سمجھے ہو, دین کا کام بھی کرے گا تو دنیا کی وجہ سے. اب سیاستدان آگے پیچھے جاؤ تو 10-20 ہزار دے دیں گے, پر جب الیکشنوں کے دن ہوں تو لاکھوں دیں گے. مدرسوں میں لاکھوں دیں گے, مسجدوں پر لاکھوں لگائیں گے. آپ کو بخار آئے گا تو پوچھنے MNA صاحب آ جائیں گے, وزیر صاحب آ جائیں گے. اور جب الیکشن جیت جائے, آپ پر خواہ قیامت گزر رہی ہو مصائب کی, پریشانیوں کی, اور وہ نوکر کہے گا صاحب کی طبیعت ہے ٹھیک نہیں. حالانکہ طبیعت کا مسئلہ نہیں, نیت ٹھیک نہیں, طبیعت تو ٹھیک ہوتی ہے. یہاں ایک فیکٹری ہے, ہمارے مقتدی صاحب ہیں, وہ آپ کے رہنے والے ہیں یہاں. انہوں نے مجھے بلایا رمضان شریف کا مہینہ, اور ہم نے وہ چوکیدار سے کہا, میرا بیٹا بھی ساتھ تھا سید انعام اللہ قادری, تو کہا بھائی وہ ملنا ہے رانا صاحب سے. کہنے لگے وہ تو لاہور گیا ہے. نہیں, ابھی وہ 3-4 چوکیدار تھے ملازم, وہ تو لاہور گئے تھے. میں کہا ہوئے تھوڑے واسطے کوئی رمضان نہیں, کوئی تو شرم حیا نہیں. میں کہا اندر بیٹھے نے, میرے فون تے گل ہوئی ہے. میں فون کیتا, انہوں نے اتنے کاؤنٹر تے فون کرتا بھی انہوں نے آن دیو. پھر وہ جناب ساڈے وال انج ویکھن جویں کہانی مجھ کرتا ہوئے اللہ ویکھدی ہے. پر میں جاندی واری میں کیتی, آندی واری میں اپنے بیٹے نو کہا, میں کہا ذرا لا انہاں دی گلاں گلاں تھوڑی جی پھینٹی ہور, پر انہوں نے شرم حیا. اب دیکھیں کہ وہ تو اندر بیٹھے اور بلایا ہے, یہ مفت میں جھوٹ بول کے اپنے نامہ اعمال سیاہ کر رہے ہیں. اور تقریباً 70% چودھریوں کے وڈیروں کے جو نوکر اور خان سامے ہیں ان کی یہی عادت ہے. اب انہوں نے سمجھا 2 مولوی آئے ہیں, رمضان شریف کا مہینہ ہے, چندہ بندہ مانگیں گے. بھی مانگیں گے تو وہ دیں گے, پھر بھی تمہیں کوئی تکلیف ہے نہیں ہونی چاہیے. بہرحال بات یہ ہے کہ دنیا کے معاملے میں ایک تو ہے عقل معاش اور ایک ہے عقل معاد. لفظ بولو عقل معاد. عقل معاد کون سی ہے؟ کہ وہ دنیا کا کام بھی کریں گے تو نظر آخرت پر ہوگی. دنیا کا کام بھی کریں گے تو نظر ہے. اور یہ ظالم عقل معاش والا دین کا کام بھی کرے گا تو دنیا کے لیے کرے گا, وہ دنیا کا کام بھی کرتے ہیں تو دین کے لیے کرتے ہیں. اللہ ہمیں عقل معاد عطا فرما دے. تو یہ عقل معاش والوں کی بات ہو رہی ہے. وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا, اور وہ سمجھتے ہیں کہ ہم بڑے عمدہ کام کر رہے ہیں. أُولَٰئِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا, اے میرے محبوب یہی وہ بد نصیب لوگ ہیں جنہوں نے کفر کیا, انکار کیا, بِآيَاتِ رَبِّهِمْ, اپنے رب کی آیتوں کا, وَلِقَائِهِ, اور اس سے ملاقات کا. بولو اسے ملاقات کا. فَحَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ, تو ضائع کر دیے ہیں اللہ نے ان کے سارے اعمال, عمل ضائع ہو گئے. فَلَا نُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَزْنًا, اور ہم ان کے اعمال تولنے کے لیے روز قیامت کوئی ترازو قائم نہیں کریں گے. ایک معنی تو یہی ہے, اور ایک معنی یہ ہے کہ ان کے عملوں کا کوئی وزن نہیں ہوگا. وزن کیوں نہیں ہوگا؟ عقیدے کا فساد, عقیدہ خراب ہے. عمل میں وزن صحیح عقیدے سے پیدا ہوتا ہے, وگرنہ نماز کا کیا وزن ہے جی, اذان کا کیا وزن ہے؟ عقیدے کا وزن. دوسرا ریاکاری, کہ جو نیک عمل کیا لوگوں کو دکھلاوے کے لیے کیا. یہ 2 اعمال 2 وجہ, عقیدہ خراب, ریاکاری. یہ تو مسلمانوں کے عمل میں بھی آ جائے تو کام خراب ہے جی, وزن ختم ہو جائے گا. اور کافروں کا تو عقیدہ ہی خراب ہے, اس وجہ سے ان کے اعمال کا کوئی وزن نہیں ہو. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو درخت پہ چڑھے تو بڑے پتلے سے تھے, ان کی پنڈلیاں بھی چھوٹی چھوٹی تھیں, وہ ٹخنوں سے اور نصف پنڈلی تک تو اوپر کپڑا رکھتے تھے. تو صحابہ ہنسنے لگے, کہنے لگے اتنی اتنی پنڈلیاں ان کی, اتنی اتنی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ عملوں کے ترازو میں سب سے وزنی ہے. سبحان اللہ. جسمانی طور پہ کمزور ہے, عمل میں بڑا وزنی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا, حضرت ابو ہریرہ راوی ہے, کہ ایک بندہ آئے گا
बड़ा मोटा ताज़ा होगा, पर अल्लाह के यहाँ मच्छर के पर के बराबर भी उसका वजन नहीं होगा। एक हदीस में ये भी है, और ये काफ़ी कुतुब हदीस में है, कंजुल उम्माल में है, कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया बाज़ लोगों की नेकियां तिहामा पहाड़ के बराबर होंगी, बहुत बड़ा पहाड़ था, मगर जब तोला जाएगा तो कोई वजन नहीं हो। तो साहबी कहने लगे या रसूलल्लाह आप हमें उनके बारे में बताए ना ताकि हम बच सके। आपने फरमाया ये वो लोग होंगे जो लोगों के सामने तो नेकियां करेंगे, पर तन्हाई में बुराई का मौका मिल जाए तो छोड़ेंगे नहीं। अंदर जाके फिल्में देखेंगे, गाने सुनेंगे, सारी बदअमालियाँ करेंगे, बज़ाहिर आके फिर कहेंगे मुल्क के खैर ख्वाह, हम जनाब तुम्हारे खैर ख्वाह, हम मुल्क बचा रहे हैं, हम कुछ इस्लाम के ठेकेदार भी हैं, कुछ वगैरह वगैरह बड़े नारे लगाएंगे, मगर तन्हाई में कोई गुनाह का मौका हाथ से जाने नहीं तो इनके अमाल का कोई वज़न नहीं होगा। बाकी हजरात यहाँ एक बात से पहले कह दे सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह ने वज़न की बात की है, गिनती की बात है भाई, बोलो तो सही ना, नहीं क्योंकि अगर गिनती की बात होती तो दूसरी कौम में उम्रें भी ज़्यादा थी और उनके अमल भी ज्यादा। तो वो बढ़ जाने थे, हमने पीछे रह जाना था। अल्लाह ने वज़न की बात कर दी कि मैं ला इलाहा इल्लल्लाह एक पलड़े में रख दूं, दूसरे पलड़े में मेरी सारी खुदाई आ जाए तो वज़न ला इलाहा इल्लल्लाह का ज़्यादा हो। सुभान अल्लाह। और साडा तो इंशाअल्लाह उम्मीद है अल्लाह के करम नाल इत्थे ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह ते ही बेड़ा पार हो जाना है, सुभान अल्लाह। बाकियों का वज़न भी होगा। अल्लाह हमें इखलास की दौलत अता फरमाए। ज़ालिका जज़ाउहुम, तो बाकी काफरों के नेक अमालों का कोई वज़न है, क्योंकि वज़न होता है जनाब ईमान से वो खाली है, इस्लाम कलमे से वो खाली है। तो ज़ालिका जज़ाउहुम जहन्नम बिमा कफरू, ये है उनकी जज़ा जहन्नम, इस वजह से कि उन्होंने कुफर किया। वत्तखज़ू बिमा कफरू, उन्होंने कुफर किया। वत्तखज़ू आयाती, और मेरी आयतों, व रुसुली हुजुआ, और मेरे रसूलों को मजाक बनाया, मेरे रसूलों को मजाक बनाया, मेरी आयतों को मजाक बनाया। अब आप देख लें कि वो स्वीडन मुल्क की बात है कि ईद के बाद, बकरा ईद के बाद वहाँ फिर कुरान पाक को चलाया गया माज़अल्लाह। अब आप देखें कि और कोई किताब वो नहीं चलाते, कोई कुफर की किताब, कोई बुराई की किताब, कोई फहाशी की किताब, या चलो जो कोई किताब अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ लिखी है वो चलाओ, नहीं, जब भी हाथ डालेंगे कुरान को डालेंगे। अल्लाह कहता है इनकी जज़ा जहन्नम है। और जो हमारे मुस्लिम ममालिक हैं, किसी को कोई तौफीक नहीं हो रही कि कोई मोहम्मद इब्न कासिम खड़ा करे, कोई ऐलान जिहाद करे, तो साफ ज़ाहिर है इससे बड़ा फसाद कोई नहीं। और ये सब हज़रत महदी और ईसा अलैहिस्सलाम का इंतज़ार कर रहे हैं, मगर इंशाअल्लाह इनकी दुनिया भी बर्बाद है और बोलो आखिरत भी बर्बाद है। इन्नल्लज़ीना आमनू, बेशक वो लोग जो ईमान लाए, वआमिलुस्सालिहाति, नेक अमाल भी किए, कानत लहुम जन्नातुल फिरदौस नुज़ुला, फिर तो फिरदौस के बागात उनकी रहशगाह होंगे, यानी फिरदौस बागात जन्नत की सारी नेमतें होंगी। खालिदीन फीहा, ये जो जन्नतुल फिरदौस है ना, इसकी छत अल्लाह का अर्श है। और मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तुम जब भी जन्नत मांगो अल्लाह से जन्नतुल फिरदौस मांगा करो। अब यहाँ हमारे जाहिल कहते हैं नात खा पीर और परले दर्जे के अजहलुल जाहिल फिल आलम किस्म के सूफी कहते हैं ये खुश्क मौलवी हैं जो जन्नत मांगते हैं, सानू जन्नत की लोड़ नहीं, सानू मदीना दी गलियां काफ़ी नहीं। तुम इतनी बदबख्त हो कि तुम्हें यह भी शर्म नहीं कि मदीने में भी जहाँ सरकार तशरीफ़ फरमा है वो भी रौदा तुम मिर रियाज़िल जन्ना है। बोलो वो क्या है? जन्नत। बोलो वो क्या है? जन्नत। और ये जन्नत यहाँ मदीने में नहीं रहेगी, जब सरकार उधर जाएंगे तो जन्नत भी उधर ही बन जाएगी। तो हमें वो जन्नत चाहिए जिसमें सारे अंबिया होंगे। और अल्लाह कह रहे हैं और हुजूर फरमा रहे हैं उस जन्नतुल फिरदौस का अल्लाह से सवाल करो। और सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जब कोई 3 मरतबा कहता है अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुकल जन्नतुल फिरदौस, अल्लाह मैं तुझसे जन्नत का सवाल करता हूँ, तो 3 बार कहने के बाद जन्नत उसके हक में दुआ करती है या अल्लाह इस बंदे को जन्नत अता फरमा दे। फरमाया जो दोज़ख से 3 मरतबा पनाह मांगता है तो 4थी मरतबा दोज़ख उसके हक में दुआ करती है अल्लाह इस बंदे को जहन्नम से दूर फरमा दे।
تم کہتے ہو جی سانو جنت دی لوڑ ہی نہیں ہے، سانو یہ کافی ہے، سانو پیر دا دوارا ہی کافی ہے، ساڈا پیر ہی ساڈے لیے جنت ہے، مرشد دی دید ہو گئی، ساڈا حج اکبری ہو گیا. سب بکواسات، افوات اور فضولیات ہے. اللہ ان سے اہل سنت کو محفوظ فرمائے. یہ ہے جنت الفردوس نزلا. اور سورہ مومنین کی ابتدائی آیات میں اللہ نے فرمایا اولئک الذین یرثون الفردوس، کہ یہ ہیں وہ لوگ مومنین جن کو ہم نے جنت الفردوس کا وارث بنایا ہے. خالدین فیہا، اس میں ہمیشہ رہیں گے، کوئی نکال سکتا نہیں. لینٹر شینٹر کی بھی پریشانی، بولو لوڈ شیڈنگ کی پریشانی، گیس کی بندی کی بہرحال وہ جنت ہوگی، پاکستان نہیں ہوگا. لا یبغون فیہا لا یبغون عنہا حولا، اور نہیں چاہیں گے کہ وہ جگہ کو بدل لے. وہاں سے نقل مکانی کا بھی کوئی مسئلہ نہیں کہ سارے پنڈ والے چودھریاں نے ایک ایک مکان شہر چ بنا لے، اور پنڈ والے نے بھی کلونیاں کر چھڑیاں نے. لگتا ہے کہ 10-15-20 سال تک فصل کا بھی بیڑا گرک ہو جانا ہے کہ ہر پنڈ والے چودھری نے زمین نو کلونیاں تقسیم کر لیا، کیونکہ انج قلعے دا شاید لکھاں چ معاملہ ہوئے، کلونی دے حساب نال کروڑاں چ معاملہ پہنچ جاتا ہے. اور حکومت ساڈی ستو پی کے ستی ہے، کوئی ان معاملات میں کوئی دخل اندازی. اور ایسے ایسے بلڈر آئے ہیں جو اربوں روپیہ لے کر پلاٹنگ کر کے بھاگ گئے ہیں، پلاٹ بھی نہیں ملے اور وہ لگایا ہوا لوگوں کو پیسہ بھی نہیں ملا. تو اللہ فرما رہا ہے کہ جنت میں ایک تو تم ہمیشہ رہو گے، اور دوسرا یہ ہے کہ تمہیں جنت سے جگہ تبدیل کرنے کی ضرورت ہے، ہر نعمت تمہیں وہی مل جائے گی. چنانچہ میں آپ کو اب صرف ایک قرآن کی آیت سنانے لگا ہوں کہ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ نُزُلًا مِّن غَفُورٍ رَحِيمٍ. تمہارے لیے اس میں وہ کچھ ہے جو تمہارے دل چاہیں گے، اور تمہارے لیے اس میں وہ کچھ ہے جو تم مانگو گے. یہ بے حد بخشنے والے نہایت مہربان اللہ کی مہمان نوازی ہے. اور حدیث قدسی میں ہے کہ وَأَعُودَتْ لِعِبَادِيَ الصَّالِحِينَ مَا لَا عَيْنٌ رَأَتْ وَلَا أُذُنٌ سَمِعَتْ وَلَا خَطَرَ عَلَى قَلْبِ بَشَرٍ، کہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے میں نے اپنے نیک بندوں کے لیے وہ کچھ جنت میں تیار کر رکھا ہے جو کسی آنکھ نے دیکھا نہیں، کسی کان نے سنا نہیں، اور کسی بشر کے دل میں کبھی ان چیزوں کا خیال بھی نہیں آیا. تو ایک حدیث اور آخری کہ نبی کریم رؤوف الرحیم پڑھیے صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت ابو ہریرہ راوی ہے کہ فَإِذَا سَأَلْتُمُ اللَّهَ فَاسْأَلُوهُ الْفِرْدَوْسِ، کہ تم جب بھی اللہ تعالیٰ سے جنت مانگو تو جنت الفردوس مانگو. کیوں؟ فَإِنَّهُ أَوْسَطُ الْجَنَّةِ وَأَعْلَى الْجَنَّةِ وَفَوْقَهُ عَرْشُ الرَّحْمَنِ وَمِنْهُ تَفَجَّرُ انہار الجنتی، کیونکہ جنت الفردوس کی چھت اللہ کا رحمان ہے اور وہ سب سے اعلیٰ جنت ہے. سارے نبی وہاں ہوں گے، ہمارے محبوب بھی اسی جنت میں ہوں گے اور صحابہ بھی اسی جنت میں ہوں گے. تو آپ نے فرمایا جنت کی جتنی نہریں ہیں وہ جنت الفردوس سے نکلتی ہیں، اس لیے تم جنت الفردوس مانگا کرو. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور جنتیوں میں شامل فرمائے. آمین. آخر بدعوانا الحمدللہ رب العالمین.